IMF کے بغیر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کیا چل سکتے ہیں؟ پہلا پروگرام ہم نے کامیابی سے مکمل کر لیا, آئندہ پلان لینے کے لیے ہم دوبارہ سے رابطے کر رہے ہیں, نیگوسیشن کس حد تک کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیے سلما, آپ کے سوال کے جواب تو شارٹ ٹرم, ایک شارٹ ٹرم کا اور دوسرا لانگ ٹرم کا. دیکھیے شارٹ ٹرم میں اپریل مئی اور جون کے مہینوں میں کوئی $4.5 ارب کی واپسی ہوئی. اگر 12 مہینوں کا گن لیں تو تقریباً 22 سے 23 ارب ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے قرضوں کی مد میں واپس کرنا. تو شارٹ ٹرم میں تو IMF کے بغیر گزارا نہیں. جب تک ہم IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہیں وہ ہم کو نہیں مل پائیں گی اور ہم اپنے قرضہ جات واپس نہیں کر پائیں گے. اب آ جائیے تھوڑے سے لانگ ٹرم پہ. دیکھیے IMF کی کوئی 78 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کی معیشت کو تندرست و توانا کرنا ہے. وہ تو ایمرجنسی وارڈ ہے, وہ ایمرجنسی وارڈ کے بیسس کے اوپر اپنے ممبر ممالک کی جو ہے مدد کرتا ہے. اب نیکسٹ پروگرام کے لیے وہ کیا رہا, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو فسکل کنسالیڈیشن, یعنی کہ آپ اپنے بجٹ میں جو خسارہ کر رہے ہیں, جو اس سال 8,500 ارب پہ پہنچ گیا ہے, اب آمدنی اور اخراجات کو جو ہے وہ برابر کرنے کی کوشش کریں. اب جو IMF کہہ رہا ہے وہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے, چاہے وہ IMF کہے یا نہ کہے, ہمیں بجٹ کا خسارہ بڑا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توانائی کا سیکٹر اس پہ آپ اور کر رہے ہیں. جیسے شعبے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کوئی 3,000 ارب کا گردشی قرضہ پہنچ گیا ہے. اسی طرح گیس کے شعبے میں کوئی 3,000 ارب کا گردشی قرضہ پہنچ گیا. IMF یہ کہتا ہے کہ یہ گردشی قرضوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کے اپنے مفاد میں بھی ہے. ہمیں IMF یہ بتائے یا نہ بتائے, یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ان گردشی قرضہ جات کو کم کرنا. اب آ جائیے آپ جس میں نئے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے نیا پروگرام بڑا مشکل ہوگا, اس کی مذاکرات بڑے مشکل ہوں گے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف وزارت خزانہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی, بلکہ اس میں وزارت توانائی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا. وزارت توانائی کو ایک ٹھوس قسم کا کوئی حکمت عملی IMF کے سامنے رکھنی ہوگی کہ اس کے پاس کون سی کیا طریقہ کار ہے کہ بجلی اور گیس کے شعبے میں جس تیزی سے گردشی قرضے پڑ رہے ہیں وہ نہ پڑے, اور اسٹیٹ بینک کا اور پھر FPR کا بھی رول ہے. تو اس دفعہ 4 بڑے ادارے ہیں جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئے گی IMF کے نئے پیکج کے حوالے. ٹھیک ہے, اور آپ نے 2 وزارتوں کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں تیسری وزارت خارجہ بھی آ رہی تھی, کیونکہ جب بھی معاشی معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری وزارت خارجہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے.